پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے مابین مکہ دفاعی معاہدے کے بعد ایران کو اعتماد میں لینے کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد تہران پہنچ چکا ہے۔ ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، ساتھ ہی ایران کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ ایران نے مذاکرات سے انکار کر کے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ پاکستان امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور ایران کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے باب المندب میں سعودی عرب کے کارگو جہاز کو نشانہ بنایا، جس میں بدقسمت 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 3 کا تعلق پاکستان سے۔ پاکستان نے باب المندب میں بحری ذمہ داریاں نبھانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایران نے عراق میں کردوں پہ حملہ کیا ہے۔ پاکستان کو بھارت، اسرائیل اور افغانستان کے تھرو پاکستان کو گھیرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عالمی سازش، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پاکستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ 12 اگست 2026 بدھ کا دن ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں ناظرین آج کے دن کی، اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اللہ کرے کہ پہلے جو خبریں ہم سن رہے ہیں، مسلم نیٹو کے طرز پہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے، جس کا عملی مظاہرہ بھی 3 ممالک کے مابین دفاعی معاہدہ مکہ مشترکہ معاہدے سے ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک 10 مسلم ممالک اب تک ہم نے ایک پیج پہ ہم نہیں آ سکے۔ ہم نے اپنے اندر کے مسلمان کو پہلے مسلمان کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مخالفت ان 57 ممالک میں جو لوگ بستے ہیں، ان میں جو فرقے ہیں، جو تفریق ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ شیعہ سنی ان چیزوں کو بھولنا پڑے گا۔ خود کو مسلمان کرنے کے بعد اپنے اندر کا مسلمان اگر جاگ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ جو کوشش مسلم نیٹو کی جا رہی ہے وہ پوری ہو سکے گی، ورنہ صدیوں تک جو ہوتا رہا ہے وہی ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ اگر ہم چلیں اور یہ فرقے شرکے ہم چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نہیں ہیں، آپ کو اسلام سے خارج کیا جاتا ہے اور آپ کو نہیں، ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا۔ ایران پہ اس ٹائم پہ جو جارحیت ہوئی ہے اس میں تمام مسلم ممالک کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرب ممالک میں جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور ایران کی طرف سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس پہ بھی سوچنا پڑے گا اور عرب ممالک کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ ایران اور عربوں کو کیسے قریب لانا ہے، اس میں بھی ذمہ داری مسلم ممالک ہی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ سازشیں تو ہو رہی ہیں۔ جو دشمن چاہ رہا ہے اور وہ بیان بھی کر رہا ہے کہ ہم پہ حملے نہیں ہو رہے، عربوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم تکڑے ہیں، ہم سے ایران ڈرتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو حال اور حشر نشر 12 دن کی جنگ میں 2025 میں ایران نے اسرائیل کا کیا، اب تک وہ لولا لنگڑا اس جنگ سے باہر بیٹھا ہے۔ وہ بھی ہمت نہیں کر رہا، وہ نہیں بتا رہا جو وہ کر نہیں سکتا۔ وہ ہمت نہیں کر رہا کہ اس بار امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ حملے کرے، مگر اس کو اندازہ ہے کہ چھوٹے سے ملک میں 90 لاکھ کی آبادی رکھنے والے ملک میں جو تباہی پچھلے 12 دنوں میں 2025 کے 12 دن جنگ میں ایران نے مچائی، وہ تباہی اب بھی کور نہیں کی جا رہی۔ حالانکہ وہاں پہ جس قسم کی پابندی ہے میڈیا پہ، وہ آپ مشرق وسطیٰ کے بادشاہت جن ممالک میں ہے وہ بھی آپ بھول جائیں گے۔ ایک بھی خبر سامنے آتی ہے تو تہلکہ مچ جاتا ہے وہاں پہ۔ حالانکہ ایران نے زیادہ تباہی جو ہے وہ اسرائیل میں کی ہے۔ بہرحال اب جو پاکستان کا، ترکی کا اور سعودی عرب کا جو مشترکہ مکہ معاہدہ بنا ہوا ہے، جو معاہدہ ہو چکا ہے، اس پہ آج ڈسکشن زیادہ کریں گے۔ اس سے تو 3 ممالک کو بڑی تکلیف ہے، افغانستان بھی کہہ لیں، انڈیا بھی کہہ لیں اور اسرائیل بھی کہہ لیں۔ شور مچا ہوا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے گھیرنے کی تیاری کی جا رہی ہے،
پھر دشمنوں کا حساب لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دشمن کون ہیں کہ یہ معاہدہ کیا گیا، سعودی عرب کے کون ہیں اور ترکی کی کون ہے۔ بہرحال ایک تو کامن دشمن اس میں موجود ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار پاکستان تو بہت دور ہے، پھر بھی ایک کامن دشمن ان تین ممالک کا ہے، بلکہ ایکچول میں تو سارے مسلمانوں کا ہے، مگر فی الحال یہ تین ممالک میدان میں آئے ہیں۔ سعودی عرب تو ڈر ڈر کے اس میں شامل ہوا ہے، پاکستان اور ترکی تو پہلے سے اس لائن میں تھے۔ اب ان تین ممالک کے علاوہ جو کامن دشمن ہے ان تین ممالک کا وہ تو اسرائیل ہے، مگر ان کے علاوہ جو یہ کسی کا دشمن ہے تو وہ ہے ایران کا۔ تو ایران اس اتحاد میں آسانی سے آ سکتا ہے اور سنی اور شیعہ کی یہ بحث جو ہے یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے پاکستان اور ترکی۔ ترکی سے زیادہ پاکستان یہ کردار اچھی طرح نبھا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے، وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جو اپنی گزشتہ روز کی پریس بریفنگ کی، اس سے بڑی اہم باتیں سامنے آئی کہ یہ جو اتحاد بنا ہے یہ اس خطے سے امریکہ کو نکالنے کے لیے ہوا ہے، اور اس سے استحکام آئے گا، اور پاکستان اور ترکی ہمارے بہترین دوست ہیں، اور سعودی عرب اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ایران اشارے کر رہا ہے، اور ساتھ سعودی عرب جو ہے وہاں سے مکمل طور پہ تو امریکہ نہیں جا رہا، مگر کچھ اشارے ملے ہیں کہ پاکستان کے قدم وہاں پہ پڑ چکے، اب ترکی کے قدم پڑ رہے ہیں، اور مسلم ممالک پہ زیادہ بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اربوں ڈالر لے کے بھی ان کی حفاظت نہیں کر پا رہا، اور اس سے بڑھ کے ایران کو جو تحفظات ہیں وہ امریکی اڈوں پہ ان عرب ممالک میں ہیں۔ اگر آہستہ آہستہ کر کے ان عرب ممالک سے یہ اڈے آہستہ آہستہ کر کے نکل جاتے ہیں تو ایران عرب ممالک کے زیادہ قریب آ سکتا ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں جو غنڈہ ہے اس کی طاقت ویسے بھی کم ہو گئی ہے۔ اسرائیل جو ایک گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا تھا، جو نقشہ انہوں نے برابر کیا ہے، اس میں ایران کا تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو مصر ہے، اس میں تو سعودی عرب ہے، ان میں تو یہ ممالک ہیں، شام ہے، اردن ہے، تقریباً زیادہ مسئلہ تو ان ممالک کو پڑنا ہے۔ مگر پھر بھی اگر ایران کی اور اسرائیل کی اس ٹائم پہ، وہ ماضی میں ہم بتا چکے ہیں ڈیٹیل ان کی، کہ رضا پہلوی کے دور میں ایران اور اسرائیل بڑے اچھے دوست تھے، کیونکہ امریکہ کی حکومت تھی ایران کے اندر۔ 1979 میں گورنمنٹ چینج ہوئی، تعلقات منقطع ہوئے، وہ جو منقطع ہیں آج تک منقطع ہیں۔ اب عرب ممالک کو تھوڑا، ان کو بھی تھوڑا کمال دکھانا ہوگا، ایران کے ساتھ دوستی کے لیے تھوڑی بہت قربانی ان کو دینی پڑے گی، مگر ڈر اور خوف کا جو ایک عالم ہے وہ ہے ان کو ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ٹرمپ تو ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، اور انہوں نے پہلے 2 بار اعلانات کیے ہیں، اپنی پہلی ٹرم میں الیکشن کمپین میں، اور ساتھ الیکشن میں آنے کے بعد جو منتخب ہوئے، اور اپنی دوسری ٹرم میں بھی وہی باتیں کی ہیں۔ عرب ممالک سے سیکیورٹی ہٹانا اور دھڑام سے 24 گھنٹے کے اندر یہ گر جائیں گی، یہ ٹرمپ کا ہی کہنا ہے۔ تو ایک خطرہ یہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ بادشاہت نظام ہے، ڈر اور خوف ہے، اس وجہ سے امریکہ کے اڈے وہاں پہ ہیں، اور امریکہ اربوں ڈالر وہاں سے نکال بھی لے کے جاتا ہے، اور بلینز آف ڈالر، مطلب ٹریلینز آف ڈالر، وہ سرمایہ کاری کی مد میں وہاں سے نکال کے لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم مسلمان ملک سوچتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ نکل جائے گا یا ایران جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اچیو ہو جائے گا، بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے اور ترکی کے قدم پڑنے جا رہے ہیں، مگر یہاں سے مکمل طور پہ امریکہ کو نکالنا اتنا آسان ہے نہیں، نہ تو امریکہ نکلے گا، اگر یہاں سے پورا نکلے گا پھر پیٹرو ڈالر بھی جائے گا، اور پھر ڈالر ختم ہو جائے گا، جس کے لیے انہوں نے مکمل طور پر پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اس لیے عرب ممالک سے ایران چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، عرب ممالک سے امریکی اڈوں کا صفایا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ کچھ تھوڑے بہت 2-4%، 5% وہاں پہ جو اڈے بنیں گے اس میں پاکستان آ جائے گا۔ بہرحال پاکستان نے اور ترکی نے سعودی عرب کو ایک مضبوط کر دیا ہے، ایک ان کا پڑا باری کر دیا ہے، ان کو فیل ہو رہا تھا، انسیکیور تھے وہ، اور انسیکیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ایران سے تھی، وہ فیل کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف آگے سازشیں ہو رہی ہیں،
وہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے. پاکستان اور ترکی کے آنے کے بعد سعودی عرب مضبوط دکھائی دے رہا ہے. سعودی عرب کو اندازہ ہے وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا گیا 17 سال بعد، تیل پہ قبضہ 17 سال بعد. وہاں پہ جو اسرائیل کی مخالفت تھی وینزویلا میں، اب سفارتی تعلقات بحال ہو گئے. جس ملک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہوتے ان کو یہ دھمکیاں دے دیتے ہیں. اب کیوبا کو دھمکی دی ہے. کیوبا کے تعلقات تو ان کے جو شروع سے ہیں 1973 سے، کیوبا کی 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی ہے. اب ان کو دھمکی دی ہے مارکو روبیو نے، جو وزیر خارجہ ہیں، جو 1973 سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع ہیں اور فلوریڈا کے قریب وہاں پہ پڑتا ہے امریکہ کے. اب ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے. بھائی نہ تو ان کی فضائیہ مضبوط ہے، 1 کروڑ کی 10 لاکھ آبادی میں اس کی 40-45 لاکھ کی فورس ہے، نہ ان کی فضائیہ ہے، نہ ان کی فوج مضبوط ہے، نہ کوئی ان کے پاس ایٹمی پروگرام ہے. بس یہ آپ کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اب اس کو بھی دبایا جائے گا اور اس کو بھی راضی کیا جائے گا، وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. تو سعودی عرب تو ابراہیم اکارڈ سے دور چلا گیا ہے. امریکی صدر آپ کو یاد ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ میں ایک آدھ ملک اگر نہ بھی کرے سائن تو وہ ان کے پرانے معاملات ہو سکتے ہیں. وہ اشارہ پاکستان کی طرف تھا، کیونکہ پاکستان نے پھر اس معاملے میں امریکہ کی بھی نہیں سننی. سعودی عرب پہ بڑا پریشر تھا، بڑا زور تھا، مگر انہوں نے بھی راستے بدل دیے. راستے بدلنے کے بعد وہ خطرہ فیل کر رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے اسرائیل سے. تو لب لباب یہی ہے کہ پاکستان کا، سعودی عرب کا اور ترکی کا اور ایران کا ایک ہی بڑا دشمن ہے، وہ ہے اسرائیل. تو جب آپ کا دشمن ایک ہو تو پھر آپ کو لڑنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ مشترکہ دشمن ہے اور وہ مشترکہ دشمن اس ٹائم پہ ایران کے خلاف لگا ہوا ہے. امریکہ کو اس جنگ میں ڈالنے کے بعد ایران کے لیے معاشی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. سامنے دو بدو کی جنگ میں تو ایران سے جیتا نہیں جا سکا، اس میں تو ہار تسلیم کر لی گئی. بلکہ رائٹر، وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم، یہ جتنے بھی بڑے بڑے بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کا ماہرین اور ان کے تجزیے آ رہے ہیں کہ امریکہ یہ ہار چکا. اب امریکہ معاشی پابندیاں مزید لگائے گا اور ایران کی بلاکٹ جو اعلان کا کیا ہوا ہے کہ ان کو دبایا جا سکے اور ان پہ مزید پابندیاں عائد کی جا سکیں تاکہ یہ اپنی ہار تسلیم کر لیں. اس کے لیے بھی ایران جو ہے وہ تیار ہے، کیونکہ 47 سال انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے. ایران کے جو نئے جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے چیف بنے ہیں محسن رضائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات تب ہوں گے. اب دیکھیں، جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس وہ پاور ختم ہو گئی. جیسے ہی انہوں نے جنگ میں قدم رکھا ان کے ہاتھ سے جنگ بندی کا اختیار چلا گیا ہے. اب ایران کے پاس وہ جنگ بندی کا اختیار آ چکا ہے. ایران نے کہا ہے کہ جنگ بندی تبھی ہوگی جب پورے خطے میں، لبنان میں، غزہ میں، اس خطے میں پوری جنگ بندی ہوگی. ہم پہ حملے نہیں ہوں گے. 120 ارب ڈالر کے ہمارے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بحال نہیں کیے جاتے تب تک یہ محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا اور جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی نہیں کی جاتی، ابنائے ہرمز نہیں کھلے گا. اور وہی ایک چابی ہے جو ہم بار بار گزشتہ 4-5 ماہ سے آپ دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ جوہری پروگرام کی اتنی ضرورت اب ایران کو نہیں رہی جتنی ابنائے ہرمز کی. اور ابنائے ہرمز کی مطلب طاقت ایران جان چکا ہے اور قبضے میں پورا ابنائے ہرمز ایران کے ہیں. چاہے آپ جتنا بھی عمان کے ساحل پہ ایران کے خلاف آپ معاشی طور پہ اس کا بلاکٹ کر لو، اس کو چاروں اطراف سے کور کر لو، مگر طاقت وہاں پہ، طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ یہاں پہ ایران ہے. اور ایران عمان میں آسانی سے جو نئے راستے بنائے گئے ہیں وہاں پہ آسانی سے ان بوٹس کو، ان کشتیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ان بحری جہاز کو نشانہ بنا رہا ہے جو وارننگ دینے کے باوجود راستوں سے گزرتے ہیں یا نئے راستوں پہ وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پورا اپنا ہرمز بند ہوگا. دنیا کا 20% تیل، 30% گیس، اور ساتھ ہی جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک کا 85% اشیاء خوردنوش یہیں سے جاتا ہے.
اور یورپی ممالک کی جتنی تجارت ہو رہی ہے وہ ساری یہیں سے جا رہی ہے. تو پورا دنیا 2% اگر ایک دنیا میں معاملات میں فرق پڑتا ہے تو وہ پوری دنیا فیل کرتی ہے. یہاں تو 20 اور 30% فرق پڑ رہا ہے. دوسری جانب باب المندب جو 13% دنیا کی تجارت کا وہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے, اور سعودی عرب کو تو دونوں اطراف سے گھیر لیا گیا ہے. اب بنائے ہرمز سے اب دنیا کا تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے. پہلا ملک وینزویلا ہے جس کے صدر کو اٹھایا گیا اور جس کی ساری طاقت کو امریکہ نے حاصل کر لیا ہے. اب دوسرے نمبر پہ سعودی عرب ہے. تیسرے نمبر پہ دنیا میں ایران اور عراق تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہے. پانچویں نمبر پہ متحدہ عرب امارات ہے. تو یہ پوری دنیا کا تیل مختلف ممالک میں ہے. جیسے کیوبا میں 67% ہے, مگر یہ جو 3 4 5 بڑے ممالک ہیں ان کا تیل کا مسئلہ جو چین کے ساتھ زیادہ تجارت ہو رہی ہے اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے. اب سعودی عرب اس میں دوسرا بڑا ملک ہے. اس کے لیے تو معاملات یہ ہیں کہ حوثیوں نے جنگ چھیڑ دی ہے, کیونکہ حوثیوں کی ناکہ بندی گزشتہ 12 سے 14 سال سے ان کے اتحادی فورس جو ہیں سعودی عرب کے عدن, جس کو مکمل طور پہ سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے, انہوں نے ناکہ بندی کی ہے. جب آپ نے 12-14 سال سے ان کی ناکہ بندی کی ہے 12 سال سے, تو انہوں نے باب المندب کے بند ہونے کا اعلان کر دیا. اب یکدم اگر وہ ایران کے اتحادی ہیں حوثی, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر آپ دیکھیں کہ جنگ کتنی لمبی چلی. شروع میں باب المندب کو بند کیا جا سکتا تھا حوثیوں کی طرف سے اگر ایران کا معاملہ ہوتا, پھر بھی اس کو اس ٹائم پہ بند نہیں کیا گیا. حکومتیں علیحدہ ہیں, سپورٹ ایران کی بھرپور حاصل ہے. اب یمنیوں نے یہاں پہ غلطی کر دی, وہ سعودی عرب کی بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, مگر اس میں پاکستانی عملہ موجود ہے. اب انہوں نے باب المندب کے قریب جو کارگو جہاز پہ حملہ کیا اس میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, شہادت ان کی ہو چکی ہے, 3 بیچ میں پاکستانی شہید ہیں. بہرحال اللہ خیر کرے. پاکستان اگر بحری طور پہ وہی اتحاد جو 14 ممالک کا گزشتہ روز بنایا گیا تھا سعودی عرب کی قیادت میں, اگر پاکستان اپنی بحری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے ایک اچھی بات ہے. حوثی اگر پھر دوبارہ اس پہ حملہ کریں گے تو یہ آگے پھر حوثیوں کے اپنے یمن میں بھی حالات خراب ہوں گے, اور اگر پاکستان پھر کارروائیاں کرتا ہے میرے خیال میں یہ جنگ پھر مزید پھیلے گی. پاکستان کو بھی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. حوثیوں کو بھی فوری طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دینا ہوگی اور غلطی کا باقاعدہ اعتراف کرنا ہوگا. سعودی عرب چاہیے آپ نے سعودی عرب پہ بھی ان کے تجارتی جہازوں پہ, یہ کوئی فوجی جہاز نہیں تھے, آپ نے ان کے راستے بند کیے, مگر اس میں ابھی پاکستانی شہید ہو گئے ہیں. اب پاکستان میں بھی پاکستان کا ایک بندہ شہید ہونا دوسرے ملک سے ضرور لازمی باعث پرس ہونے چاہیے کہ آپ نے اس میں پاکستانیوں کو شہید کیا ہے. ایسے معاملات پھر بہت دور تک جاتے ہیں, احتیاط کرنی پڑے گی. بہرحال سعودی عرب کا اور حوثیوں کا معاملات آگے چلیں گے. 12-14 سال وہ لڑ لیے, وہ ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو حوثی جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے تھے, کیونکہ 1978 سے 1990 تک شمالی یمن کا جو سربراہ تھا عبداللہ صالح, اور پھر جب ایک بن گیا تو پھر بھی 2012 تک جب دونوں یمن اکٹھے ہو گئے, پھر 1990 تک 2011-12 تک وہ پھر بھی صدر رہے, اور پھر جو عرب سپرنگ آیا پھر اس میں حوثیوں نے جو ہے, یہ حوثی جو پیدا ہوئی وہی جوان تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپرنگ میں آنے کے بعد جو ریولوشن ایک آیا تھا اس میں عبداللہ صالح کی حکومت بھی گئی تھی, مگر پھر اپنے نائب کو حکومت دینا منصور ہادی کو, اور وہ 2 سالہ حکومت کا وعدہ کرنا اور پھر تیسرے سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنا. پھر حوثیوں نے صنعاء کو قبضہ کر لیا اور پھر وہ بھی بھاگ گیا سعودی عرب. اور سعودی عرب وہی تسلسل اب رشاد العلیمی کی شکل میں سامنے آیا ہے, جو منصور ہادی نے پھر سعودی عرب اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ جو ایک طریقہ کار بنایا گیا اور عدن کی سرکار کو بنایا گیا. تو منصور ہادی کا وہ اقتدار چلتا رہا, مگر وہ بھی بیچ میں بھاگ گئے تھے, ان کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں. تو اگر آپ تسلسل کو دیکھیں تو وہی 1978 کا جو عبداللہ صالح کی حکومت تھی اسی کا تسلسل سعودی عرب کو چاہیے. وہ حوثیوں کے جو ایران کے قریب ہیں, جو اہل تشیع ہیں, وہ ان کو پسند نہیں کر رہے کہ یہاں پہ یمن میں اگر ایک یمن بھی بنتا ہے تو ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. 7-8 دن سے تباہ کن حملے سعودی عرب کے طرف سے کیے جا رہے ہیں اور حوثیوں کی طرف سے بھی کیے جا رہے ہیں.
اگر یہ جنگ مزید آگے جاتی ہے 12-14 سال تو چلی ہے، مزید آگے پھر یہ نہیں ہے کہ یہ 1-2 سال میں ختم ہو جائے گی. جتنے بھی ممالک اس جنگ میں کودیں گے اتنی ہی یہ مزید پھیلے گی، اور دشمن چاہ بھی رہا ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے. بہرحال پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو میسیج ہے محسن نقوی کو دیا گیا ہے، وہ ایران پہنچ گئے ہیں مکہ مشترکہ معاہدے کے بعد. ایران تو ایک میسیج انہوں نے دیا بھی تھا اسماعیل بقائی نے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، اور اس خطے میں امریکہ کے خلاف یہ ایک بڑا اقدام ہوا ہے. پھر بھی ہنگامی طور پہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ، جن کی بڑی طاقت ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم کے برابر ہیں ان کی شخصیت آج کل کے اس ٹائم پہ، جو طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک پاورفل پاکستان کا جو ہے. الجزیرہ نے غلطی سے پی ایم بھی لکھ دیا ہے محسن نقوی کو. تو وہ گئے ہیں وہاں پہ، ملاقاتیں کی ہیں صدر پزشکیان سے، مسعود پزشکیان سے، ساتھ ہی عباس عراقچی سے ملاقاتیں کی ہیں، اور جو اعتماد میں ان کو لیا ہے کہ جو مکہ مشترکہ معاہدہ ہے وہ ایران کے خلاف نہیں ہے، اور ان کو تفصیل سے آگاہ کیا ہے، باقاعدہ ایران کو اعتماد میں لیا ہے. یہ ایک اچھی بات تھی، ایران کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری تھا، کیونکہ ایران میں بعض لوگ ہیں، ان کی ایک MNA نے خبر چلائی تھی، ابراہیم وغیرہ نے، جو خیر حکومتی ترجمان تو نہیں تھے، مگر انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ 3 ممالک کے مابین جو ہے وہ ایک کاغذ کے معاہدے سعودی عرب کو نہیں بچا سکتے. پھر بھی وزارت خارجہ کی طرف سے کلیئر جواب آنا، اور عباس عراقچی وزیر خارجہ ہیں، ان کا بھی بیان آیا تھا، انہوں نے بھی خیر مقدم کیا تھا. ترکی نے بھی اوپنلی کہہ دیا تھا کہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے. سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے. تو اب بڑا کلیئر پاکستان نے وہاں پہ ان کو کر دیا ہے، اور اب معاملات جو مذاکرات کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو بتایا جا رہا ہے. ایران انکار کر رہا ہے، اس پہ ان کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جو ڈیٹیل ہم نے آپ سے اس سے پہلے شیئر کی. مگر ایران نے شرائط ایسی رکھ دی ہیں کہ بڑی مشکل آئے گی. امریکہ اس ٹائم پہ اس جنگ میں بیک فٹ پہ ہے، اور وہ ہر طریقے سے اس مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ ایران اتنی آسانی سے امریکہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. ناظرین، ایک تو ایران نے عراق میں حملہ کیا ہے، کردوں پہ حملہ کیا ہے، جس اپوزیشن کو وہ کرد اپوزیشن جو ہے ان کو نشانہ بنایا ہے اربیل میں، جو ترکی اور ایران کی سرحد ہے. ایران کے اندر بھی اپنے 1 کروڑ 20 لاکھ کرد ہیں، اسی طرح 60-70 لاکھ کرد جو ہیں وہ عراق میں ہیں، شام میں ہیں، ترکی میں ہیں. یہ 3-3.5 کروڑ کے کرد اپنا کردستان کی شناخت چاہتے ہیں مختلف گروپوں کی شکل میں. مگر یہ ایران کہتا ہے کہ یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ 1 کروڑ 20 لاکھ جو یہاں پہ ایران کے اندر ہے ان کے لیے خود مختاری اور ان کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں. اب ان پہ یہ بڑا حملہ کرنا، 4 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی ہے تقریباً عراق کی، اور عراق کے جو موجودہ وزیر اعظم ہے علی الزیدی، وہ ایک بینکر ہیں، مگر جو اتحاد بنا ہے جس کی وجہ سے وہ 2026 میں حکومت میں آئے ہیں، تو وہ ان کے جو اہل تشیع کی وہاں پہ جو ڈیموکریٹک جماعتیں ہیں ان کی وجہ سے، اور متفقہ طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اہل تشیع کی پرسنٹیج بھی آپ عراق میں دیکھ لیں تو 47 سے 49% تک وہاں پہ اہل تشیع کی پاپولیشن ہے اس 4 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی میں. 60-70 لاکھ بیچ میں کرد ہے. تو ایران کے اور عراق کے تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں کافی بہتر ہے، مگر وہ سلامتی کو خطرہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے میزائل حملے کیے اور ڈرون حملے کیے، اور اب تک تو تصدیق نہیں کی، مگر مختلف بین الاقوامی اخبارات یہ خبریں جو ہے اس کو اٹھا رہے ہیں کہ بڑی تباہی جو ہے وہاں پہ کی گئی ہے. ساتھ ناظرین، پاکستان کے خلاف جو پاکستان سفارتی طور پہ عالمی سطح پہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، جو بھارت کے ساتھ ہماری محدود جنگ تھی اس کی جیتنے کے بعد دفاعی معاہدے ہونا، ثالث کا کردار ادا کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دنیا بھر میں صرف پاکستان کا نام ہی گونج رہا ہے. ہر جگہ پہ پاکستان کا نام گزشتہ 3-4 ماہ سے 5 ماہ سے آپ دیکھیں تو ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. دشمن کو ہضم نہیں ہوتا. مشترکہ دشمن کے بارے میں تو ہم نے کہہ دیا ہے، مگر پاکستان کے پھر اپنے اپنے دشمن بھی ہیں. پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ہے، اس طرح ایران اور سعودی عرب ہے، ہر ملک کا پھر علیحدہ علیحدہ، اور ترکی کا اسرائیل کے ساتھ. تو انڈیا کے ساتھ ہمارے 1948 سے ہیں، اس لیے وہی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور پھر انڈیا اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. تو اب پاکستان کو گھیرنے کی کوشش افغانستان کے راستے کی جائے گی، بڑی کوششیں کی گی. میدان جنگ میں تو پاکستان کو دبا نہیں سکے،
الٹا پاکستان کا اپر ہینڈ رہا اور دنیا بھر میں پاکستان کی بین الاقوامی جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں وہ 2025 کی پاکستان کی محدود جنگ کو پاکستان کی جیت قرار دے رہے ہیں، اور دنیا بھر میں پاکستان کا ایک مقام بھی اس سے بنا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ پاکستان کی DGMO نکال کی تھی، پوری دنیا جانتی ہے کہ نریندر مودی نے جو ہے وہ امریکن صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا تھا۔ اگر انڈیا ہم پہ حملہ کر لیتا ہے اور پھر ہمارے DGMO اس ٹائم پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم نے آپ نے اتنی تباہی مچا دی ہے، کائنڈلی آپ سب کچھ بند کر دیں، تو کیا انڈیا پھر بند کرتا؟ ان کا تو پھر اپر ہینڈ ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ اپنی عوام کو جھوٹ اور ڈرامے وہ تو ہو رہے، بہرحال کون چاہتا ہے؟ ہر بندہ اپنی ملک کی بڑائی کرتا ہے، اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، اور نریندر مودی نے بس اپنے ہی عوام کو جو 80 کروڑ ان کے ہندو ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 80 کروڑ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی EVM مشین میں بھی جو ووٹنگ سسٹم ہے اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، مگر پھر بھی نریندر مودی سے غلطی ہو گئی، پاکستان کو ہلکا لیا اور اس کی قیمت آج وہ چکا رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے نوٹم جاری کر دیا، ادھر جاری کر دیا، مشقیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہو رہی ہیں، 10 سال میں بھی 20 سال میں بھی جب تک وہ برابر تیاری نہیں کرتے پاکستان پہ، وہ ہمت نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے جو ان چند دن میں ان کا حال کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 10-15 سال میں یہ پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ پاکستان کو گھیرنے کی کوشش افغانستان کے ذریعے، اپنے پراکسیز کے ذریعے کریں گے، جس میں اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہوگی، لاجسٹک سپورٹ پوری اسرائیل اور انڈیا کی ہوگی، اور افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے جو طالبان کی حکومت تھی، جو طالبان کی حکومت ہے، ان کے ذریعے پاکستان کا 2640 کلومیٹر کا یہ بارڈر کا ایریا جو ہے، اس سے ہمارے 2 صوبوں کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا۔ جو حالات بنائے جا رہے ہیں کہ یہ 2 صوبے اس بحران سے نہ نکل سکے، اور یہ جو امن و امان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس میں مزید تیزی لائی جائے گی، پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ ناظرین، بڑی خبریں ہیں، مزید اس پہ اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔